بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز اس کو لائک کر دیں یا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ آج کا میرا موضوع ہے رمضان کی فضیلت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 مہینوں بعد فرض ہوئے۔ تحویل قبلہ کا حکم اس سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے آیا تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید، احادیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، جیسے کہ آیت میں گزر چکا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہی نہیں بلکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف مہینے میں 3 روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہیں تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی روزہ نہ رکھیں وہ روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی، لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن میں روزہ کی طاقت نہ ہو اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبات میں سے ایک خطبہ یہ ہے: جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یا جنت یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا مدعا مخاطبین کو یہ سمجھانا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکی کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ۔ جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر صدقہ خیرات کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو صدقہ خیرات کے دروازے سے پہنچو، اگر روزے کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو، اگر برائیوں سے اجتناب کر کے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو۔ الغرض جنت میں پہنچنے کے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں، اور اب یہ تمہارا کام ہے خود کو جنت کے قابل بنا لو۔ یہ
پھر یہ فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں جن میں ایک آدمی دوسرے زمانے میں عام طور پر مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک نیکوکار مسلمان رمضان کی پرنور فضا کی بدولت برائی کے بہت سے امکانات سے بچ جاتا ہے اور اس طرح جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ زمانہ ہے جس میں نیکیاں فروغ پاتی ہیں اور شیاطین کی کار فرمائی رک جاتی ہے، کیونکہ تمام مسلمان بیک وقت روزہ رکھتے ہیں اور ایک آدمی الگ الگ روزہ نہیں رکھتا۔ اس لیے بیک وقت روزہ رکھنے سے پوری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ رمضان نیکی کا موسم ہے۔ جس طرح بارش کا ایک موسم ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نشو و نما پاتی ہے، اسی طرح رمضان بھی نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکیوں کی ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس قدر روحانی ترقی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہر آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے روزے میں مددگار ہوتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے، کیونکہ کوئی آدمی بھی روزے میں دوسرے کا مددگار نہیں ہوتا۔ رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ پورا معاشرہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان نیکیوں کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔